السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر اردو کی دوسری کا ایک اور سبق لے کر حاضر ہو رہے ہیں، سبق نمبر 22۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو انسانوں کے کن فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ آج ہم جمادات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جمادات ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ٹھوس ہوتی ہیں اور جس سے جو نہ چل پھر سکتی ہوں، جیسے کہ مکانات بنانے کے لیے اینٹ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، مٹی وغیرہ ہوں، اور اسی طریقے سے سونے چاندی، یہ سب کے سب جمادات کے اندر آتے ہیں۔ ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات اور نباتات کی طرح جمادات بھی ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وہ ہماری بہتری ضرورتوں میں کام آتی ہیں۔ کسی سے مکان بناتے ہیں، کسی سے عورتوں کے لیے اچھے اچھے زیور، کسی سے طرح طرح کے اوزار، کوئی برتنوں کے بنانے میں کام آتی ہے، کوئی دواؤں میں ڈالی جاتی ہے، کسی سے ہمارے کپڑوں، نیز اور چیزوں کی سجاوٹ ہوتی ہے، کسی سے جنگ کا سامان بناتے ہیں، کسی سے اپنے مکان سجاتے ہیں، کسی سے سکے بنتے ہیں، جن کے ذریعے سے دنیا میں خرید و فروخت کا کام بڑی آسانی سے چلتا ہے۔ غرض جمادات اور دیگر چیزوں کے فائدے دیکھ کر بے اختیار ہمارا جی چاہتا ہے کہ جس مہربان مالک نے ہم کو یہ نعمتیں بخشی ہیں، ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہیں، ہم بھی ہر وقت اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی یاد میں رہیں، اسے کبھی نہ بھولیں۔ جمادات کے فائدے عام طور پر تو تم سن چکے، اب خاص جمادات کے فائدے سنو اور یاد رکھو۔ جمادات میں سے ایک نام ہے مٹی کا، اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مٹی یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے کچی
اور پکی اینٹیں بنتی ہیں جنہیں چونے اور گارے سے چپکا کر مکان بناتے ہیں اور ان میں رہتے سہتے ہیں۔ برسات میں مہ سے، گرمی میں دھوپ، جاڑے میں سردی سے بچتے ہیں۔ اپنے مال و دولت، مال و دولت نہیں پڑھیے گا، اپنے مال و دولت اور جانوروں کو انہی میں رکھتے ہیں اور چور چکاروں سے بچاتے ہیں۔ مکانوں کے سوا مٹی سے کئی قسم کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ کسی میں پانی رکھتے ہیں، کسی میں دال سالن پکاتے ہیں، کسی میں اناج بھرتے ہیں، کسی میں اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ بعض ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان سے مکان سجائے جاتے ہیں۔ ناظرین، تو آج کا سبق یہ تھا جو میں نے پڑھ دیا۔ امید ہے کہ آپ سب ان کو پڑھتے رہے ہوں گے اور آئندہ بھی پڑھیں گے، اور عزم مصمم رکھیے کہ اردو صحیح طریقے سے ہمیں آ جائے۔ اگر آپ نے اردو پڑھنے کی ٹھان لی ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش آپ کی جاری ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کو کامیابی اس میں مل ہی جائے گی۔ تو چلیے آج ہم اس سبق کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کل سبق نمبر 23 لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔